ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين اب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ موسم ہے اور آج اس ماہ مقدس کی 7 تاریخ ہے۔ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ شعبان یہ تشعب سے بنا ہے۔ تشعب کا معنی ہوتا ہے متفرق ہونا، جدا جدا ہونا، تقسیم ہونا۔ چونکہ اللہ کریم اس ماہ مقدس میں اپنے بندوں کے لیے رزق کو تقسیم فرماتا ہے، اللہ کی خیر کثیر بہت زیادہ بھلائی تقسیم ہوتی ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ تسمیہ جو حضور نے بیان فرمایا شعبان جو ہے یہ بڑا خاص مہینہ ہے، اس میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے۔ روزے دار کے لیے اللہ کریم خیر کثیر تقسیم فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا گیا۔ اور ہمارے آقا کا بڑا پیارا فرمان بھی ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کریم کا مہینہ ہے۔ تو یہ بڑا خاص مہینہ ہے، رمضان پاک بھی قریب ہے، تو یہ نیک اعمال کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے۔ ذات محترم آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق کیا ہیں۔ اللہ کریم نے ہر شخص کے حقوق رکھے ہیں، اللہ کریم کے اپنے حقوق بھی ہیں، اس کے پیارے حبیب کے حقوق بھی ہیں، انبیاء کرام کے، صحابہ کرام کے، اہل بیت کے، والدین کے، اسی طرح اولاد کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے۔ اسلام حقوق و فرائض کا نام ہے۔ جو میرا حق ہے وہ آپ کے اوپر فرض ہے، جو آپ کے فرائض ہیں وہ میرے حقوق ہیں۔ تو اس طرح یہ حقوق و فرائض لازم و ملزوم ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق کیا ہیں جن کے اندر ہم بعض اوقات کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کا درس دیا ہے۔ اسلام تفرقہ بازی سے روکتا ہے، اسلام اختلاف و انتشار کو پسند نہیں کرتا، اسلام محبت و رواداری کا دین ہے۔ قرآن پاک کی وہی آیت جو میں نے پڑھی ہے، سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ تمام کلمہ گو، تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حقیقی بھائی، ٹھیک ہے، نسب کا بھائی، دوسرا ہوتا ہے اسلامی بھائی۔ تو اسلام میں تمام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد بھائی بھائی ہیں۔ پھر تمام کلمہ گو مسلمان آپس میں اور بھی زیادہ قریبی ہیں۔ تو فرمایا تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اگر دو بھائی کسی وجہ سے ناراض ہو جائیں، جدائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو تماشا نہ دیکھو، انٹرفیئر کرو، مداخلت کرو اور دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ فرمایا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، مطلب یہ کہ جو بھائی آپس میں برسر پیکار ہیں وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کو بھی آپس میں جگڑنا نہیں چاہیے، اور تمہارے بھی بھائی ہیں، تمہیں بھی پاس کھڑے ہو کے تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ صلح کروا دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ساتھ محترم، صلح کی شان کیا ہے؟ جب دو بھائی آپس میں کسی وجہ سے جھگڑ پڑیں تو اسلام کا حکم کیا ہے؟ صلح کروا دو، صلح کروا دو۔ آج ہم شاید یہ کام نہیں کرتے، ہم تماشا دیکھتے ہیں۔ آج تو یہ میڈیا کا دور ہے، جب دو بھائی یا دو خاندان آپس میں برسر پیکار ہوتے ہیں تو کئی کم علم لوگ وہ سیلفیاں بناتے ہیں کہ تاکہ میں واٹس ایپ کے اوپر سوشل میڈیا پہ اس کو میں شیئر کروں گا۔ اللہ کے بندو، یہ سیلفی بنانے کا ٹائم نہیں، یہ تو ان کے درمیان صلح کروانے کا ٹائم ہے، اور مظلوم کو ظالم سے بچانے کا وقت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایک زخمی ہوا، اسے فوراً طبی امداد دینے کا وقت ہے، ہسپتال کے اندر لے کے جانے کا وقت ہے، تماشا دیکھنے کا وقت تو نہیں ہے۔ تو ہم صلح نہیں کرواتے، عام طور پہ ہم تماشا دیکھتے ہیں۔ سنو حضور کا بڑا پیارا فرمان علی شان، دو بھائیوں کے درمیان یا دو خاندانوں کے درمیان صلح کروانے کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ قالوا بلا قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ، رواہ امام ابو داؤد فی سننہ۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر جو سیاستہ کی کتاب ہے، اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، اے صحابہ تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے خبردار نہ کروں جس کا مرتبہ نماز سے بھی زیادہ ہے، روزے سے بھی زیادہ ہے، صدقہ و خیرات کرنے سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا، حضور ضرور ہمیں ارشاد فرمائیں، ہمیں ضرور بتائیں کون سا ایسا عمل ہے جس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ، صدقے سے زیادہ۔ سنو ہمارے آقا نے کیا فرمایا، قال اصلاح ذات البین، فرمایا دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانا، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں نماز سے افضل ہے، روزے سے زیادہ ہے، صدقہ و خیرات کرنے سے زیادہ ہے۔ اور سنو اگلا جملہ حضور کا، فرمایا وفساد ذات البین الحالقہ، اور دو بھائیوں کے درمیان فساد کروانا ایمان کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان
فساد کروانا، لڑائی جھگڑا کروا دینا، انتشار پھیلا دینا، غلط فہمیاں پیدا کر کے دو بھائیوں کو یا دو رشتہ داروں کو یا دو ہمسایوں کو جدا جدا کر دینا، یہ اتنا کبھی عمل ہے، اتنا برا عمل ہے، یہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کا مقام اللہ کے حضور نماز سے بھی زیادہ ہے، صدقہ کرنے سے زیادہ ہے، اور روزہ رکھنے سے زیادہ۔ یہ اسلام ہے بھائی۔ ہم نے صرف خالی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کو ہم نے اسلام سمجھ لیا، اس کے علاوہ جو جی چاہے کرو۔ یہ اسلام کے پارٹس ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسلام کے ارکان ہیں، یہ بھی اہم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی اہم ہیں۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کی بڑی فضیلت ہے جو حضور نے بیان فرمائی۔ آگے جناب سنیں، اسلام نے مسلمانوں کو آپس میں ایک جسم کی طرح قرار دیا ہے۔ جیسے ہمارا بدن ہوتا ہے، جسم کے اعضاء ہیں، ایک عضو کو تکلیف ہو پورا بدن بے قرار ہوتا ہے نا ایسی بات؟ اگر آنکھ کو تکلیف ہے پورا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کسی کے کان میں اگر درد ہے جسم کے باقی اعضاء کو سکون نہیں آتا۔ کسی کا ہاتھ اگر زخمی ہو گیا جسم کے سارے اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی مثال حضور نے دی۔ سنو حضور کا بڑا پیارا فرمان عالی شان، عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى من عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى او كما قال رواه الامام بخاری فی صحیح۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا، اور صحیح بخاری سیاستہ کی سب سے اتھینٹک بک ہے۔ یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہوتی ہے جو صحیح بخاری میں آئے، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ حضور کا بڑا پیارا فرمان علی شان، اس نے فرمایا تم مسلمانوں کو دیکھو گے آپس میں رحم کرنے میں، آپس میں صلہ رحمی کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے۔ جیسے جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا بدن جاگنے اور بیماری کے ساتھ بے قرار ہو جاتا ہے۔ کیسی پیاری حضور نے ہمیں مثال دی۔ فرمایا تم دیکھو گے تمام مسلمان آپس میں محبت کرنے میں، رحم کرنے میں، صلہ رحمی کرنے میں، مہربانی کرنے میں، مدد کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جیسے جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو سارا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ ہاتھ کو تکلیف ہو باقی اعضاء کو سکون نہیں آتا، آنکھ میں درد ہو باقی اعضاء راحت محسوس نہیں کرتے، ہاتھ پاؤں میں درد ہو جائے پورا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ فرمایا اسی طرح تمام مسلمانوں کی مثال ہے۔ دنیا کے کسی کونے پر ایک مسلمان کے اوپر اگر ظلم کیا جائے وہ ساری امت مسلمہ کے اوپر ظلم ہے۔ اگر کسی ایک پاکستانی کے اوپر ظلم ہو وہ دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہے، لیکن آج ہم اس کو بھی محسوس نہیں کر رہے۔ ہم کہتے ہیں فرسٹ پاکستان، کوئی کہتا ہے فرسٹ سعودیہ، کوئی کچھ، حالانکہ آپ دیکھیں نا اس وقت کرنٹ صورتحال کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حالات دیکھ لو نا، کتنے سینکڑوں دن ہو گئے کرفیو ختم نہیں ہوا۔ کسوو کے حالات دیکھیں، چیچنیا کے، بوسنیا کے، عراق کے، افغانستان کے اندر ابھی تک امن قائم نہیں ہوا، لیکن ہم لوگ مسلمان آپس میں ہر کوئی مست ہے، جی مجھے کیا، میں تو ٹھیک ہوں نا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کسی ایک مسلمان کی تکلیف سارے مسلمانوں کی تکلیف ہے، کسی ایک مسلمان کے اوپر ظلم کرنا پوری امت مسلمہ کے اوپر ظلم ہے۔ اور جب تک ہم اس حدیث رسول کے اوپر عمل کرتے رہے چار دانگی عالم میں مسلمانوں کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہا۔ کیسر و کسریٰ جو اس وقت سپر پاورز تھے وہ مسلمانوں سے لرزہ برندام ہوتے رہے، اور آج جب ہم نے اس قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا تو آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ اب پوری دنیا پہ 58 اسلامی ملک ہیں، لیکن کسی کی بات میں وہ وزن نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم ذلیل و خوار ہیں کیونکہ ہم قرآن و سنت سے دور ہو گئے۔ اور سنیے اپنے آقا کا بڑا پیارا ارشاد، ایک مسلمان کے
دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. کتنے جناب؟ 6 حقوق ہیں. اس حدیث کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ہر بندے نے دیکھنا ہے کہ آیا میں اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. ہر ایک نے اپنے اندر دیکھنا بھی ہے. سنیے گا بڑا پیارا اپنے آقا کا فرمان عالی شان. ان سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم 6. اللہ کے حبیب نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. کتنے جناب؟ یہ حدیث کو بھائی سب نے یاد کرنا ہے. ہر ایک اس حدیث کو یاد کرے اور پھر دیکھیے کہ میرا عمل اس پہ ہے کہ نہیں. اگر ہے خدا کا شکر کریں، اگر نہیں ہے عمل کرنے کی ہم نے کوشش بھی کرنی ہے. تو ہمارے آقا کا یہ فرمان عالی شان ہے. فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. کون سے؟ قیل ما ہن یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا حضور میں بتائیں نا وہ 6 حقوق کون سے ہیں جو ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا قال اذا لقیتہ فسلم علیہ. فرمایا پہلا حق مسلمان کا دوسرے پر یہ ہے جب تو اپنے مسلمان بھائی سے ملے اس کو سلام کرو. یہ پہلا حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر. کیا؟ جب آپ اسے ملیں سلام کریں. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. دوسرا حق یہ ہے جب تیرا بھائی تجھے دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو. دوسرا حق. تیسرا حق وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ. جب تیرا بھائی تجھ سے نصیحت طلب کرے، مشورہ طلب کرے، اس کو نصیحت کرو، مشورہ دو. نمبر 4 وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ. جب اسے چھینک آئے اور وہ اللہ کی حمد کرے چھینک کا جواب دو. نمبر 5 وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ. جب وہ بیمار ہو جائے بیمار پرسی کرو. نمبر 6 وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. جب وہ فوت ہو جائے نماز جنازہ میں شامل ہو جاؤ. اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر بیان فرمایا جو سیاستہ کی صحیح بخاری کی بعد دوسرے درجے کی کتاب ہے. اس سے پتہ چلا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے جو حضور نے بیان فرمایا کہ جب آپ اپنے بھائی سے ملیں سلام کریں. آج ہم دیکھیں نا ہم سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت کم. ہم صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، کلمہ گو مسلمانوں کو کم سلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو جب بھی کسی مسلمان کو ملیں جانتے نہیں جانتے سلام کیا کریں. اور سلام کی شان کیا ہے سنیے اپنے آقا کی فرمان علی شان. سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. امام مسلم صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو بھی بیان فرما رہے ہیں. حضور نے صحابہ سے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. اے میرے صحابہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا. تم اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے. اولا ادلکم علی شیء. کیا میں تمہیں ایسی شے کے بارے نہ بتاؤں اذا فعلتموه تحاببتم. جب تم وہ عمل کرو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے. فرمایا افشوا السلام بینکم. آپس میں سلام کو عام کرو. یہ ہمارے آقا کی تعلیم ہے. فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے. تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے. اور کیا میں تمہیں ایسی شے نہ بتاؤں اگر تم عمل کرو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے. میں سلام کو عام کرو. یہ سلام اسلام کا ایسا پیارا عمل ہے جو بندہ سلام کو عام کرے. جو مسلمان بھی ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو 30 نیکیاں بھی عطا فرمائے گا اور اس کے دل میں آپ کی محبت بھی ڈال دے گا. آزما کے دیکھ لو. ایک بندہ اگر بالفرض آپ سے ناراض بھی ہونا آپ جب بھی اس کے پاس سے گزریں حدیث پاک کے اوپر عمل کی نیت سے اس کو سلام کر دیں. صرف چند دن اسے سلام کریں انشاءاللہ اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا. آزما کے دیکھ لو.
سلام اتنا پیارا عمل ہے۔ تو حضور نے فرمایا پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے پر یہ ہے کہ جب تم اسے ملو سلام کرو، اور دوسرا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تیرا بھائی تجھے دعوت دے دعوت کو قبول کرو۔ کوئی آپ کو دعوت دے شادی کی، کسی اور فنکشن کی، خوشی کی، غمی کی، یا کسی مشکل میں کوئی پھنس جائے، اس سے چھٹکارے کی دعوت دے، آپ آئیں اور میری ہیلپ کریں، مدد کریں، مجھے اس مصیبت سے بچائیں، یا میرے خوشی کے فنکشن میں تشریف لائیں، یا میری غمی کے وقت یہاں پہ آئیں اور مجھے دلاسا دیں، کسی بھی قسم کی دعوت ہو، شرط یہ ہے کہ جائز کام ہو، گناہ نہیں، جائز کام کی دعوت ہو تو آپ اسے قبول کریں۔ یہ مسلمان کا دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق کیا ہے؟ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر تیرا بھائی تو سے مشورہ مانگے، کوئی کام کرنا چاہے اور آپ کے پاس ہے جی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں، یا کوئی بھی کسی اپنی بیٹی یا بیٹی کا رشتہ کرنا ہو، یا کوئی اہم کام کرنا ہو جو وہ بندہ جانتا نہیں، آپ سے جب وہ مشورہ لے اس کو اچھا مشورہ دو، اچھا مشورہ دو، نصیحت طلب کرے، نصیحت کرو۔ یہ تیسرا حق ہے ہر مسلمان کا دوسرے پر۔ چوتھا کیا ہے؟ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتُهُ، اگر اسے چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ، چھینک آئے تو جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تیری اوپر رحم فرمائے۔ پھر چھینک مارنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کو درست فرما دے۔ یہ سنت ہے، اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے کے اوپر حق بھی ہے۔ اور پانچواں حق یہ ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب تیرا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے بیمار پرسی کرو۔ آج ہم شاید یہ کام بھی نہیں کرتے، آج تو ایسا وقت آ گیا سگا بھائی سگے بھائی سے دور ہے، رشتہ دار سے دور ہے، ہمسایہ اپنے ہمسائے سے دور ہے، ہم دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، جبکہ اسلام نے ہمیں امن سکھایا، محبت سکھائی، درگزر کرنا سکھایا، معاف کرنا سکھایا ہے۔ اور اسلام کا حکم یہ ہے تیرا بھائی حقیقی بھائی ہو یا اسلامی بھائی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، بیمار ہو تیرا فرض ہے اس کی بیمار پرسی کو جاؤ، اور پھر صرف جاؤ نہیں، حسب توفیق اس کی مدد بھی کرو، اس کو کچھ مالی تعاون بھی کرو۔ پتہ نہیں وہ بیچارہ کن حالات میں ہے شاید، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل دوائیں اتنی مہنگی ہیں کہ غریب بندے کے بس میں نہیں کہ وہ دوائیں مہنگی خرید سکے، تو ہمیں جب بھی جائیں اس کی مالی معاونت بھی فرما دیا کریں۔ اور چھٹا حق وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب تیرا بھائی فوت ہو جائے نماز جنازہ میں جاؤ۔ نماز جنازہ کا اگر آپ کو اطلاع آئے، پتہ چلے کوئی بھی مسلمان بہن بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اہل محلہ ہے، ہمسایہ کوئی بھی ہو، اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ یہ وہ 6 حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے کے اوپر اللہ کے حبیب نے یہ واجب کی ہیں۔ اچھا جی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روزمرہ ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس نہ ہو وقتی طور پہ تو دوسرے ہمسائے کا فرض ہے اس کو وہ چیز دے، جیسے آگ ہے، نمک ہے، پانی ہے، مرچ مسالہ ہے، یہ آپس میں دینا چاہیے ایک دوسرے کو۔ اس کے بارے بڑا پیارا حضور کا فرمان عالی شان ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب سے پوچھا یا رسول اللہ ما الشیء الذی لا یحل منعہ، مجھے بتائیں نا کون سی ایسی شے ہے جس کو روکنا صحیح نہیں ہے، کہ اگر کوئی مانگے تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا الماء پانی، والملح نمک، والنار اور آگ۔ میں 3 چیزیں ایسی ہیں جب بھی کوئی آپ سے مانگے آپ کے پاس ہوں ضرور اس کو دو۔ پہلی چیز پانی، دوسری نمک، تیسری آگ۔ کہتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا حضور ھذا الماء قد عرفناه، پانی کا تو معنی سمجھ میں آ گیا، فما بال الملح والنار، حضور یہ آگ اور نمک کی وضاحت فرمائیں کہ اس کے دینے میں کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یا حمیرہ من اعطى نارا فکانما تصدق بجمیع من دجت
تلک النار، فرمایا اے عائشہ، اے حمیرہ، یہ حضرت عائشہ کی کنیت ہے حمیرہ، فرمایا جس نے کسی کو آگ دی گویا اس آگ سے جتنی چیزیں پکی اللہ سب کے برابر صدقے کا اسے ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ آگ سے مراد ہے کسی نے کسی کو ماچس دی مثلا، اور اس نے جتنی چیزیں پکائیں ان سب کو صدقہ کرنے کے برابر آگ دینے والے کو ثواب ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ تِلْكَ الْمِلْحُ، جس نے کسی کو نمک مرچ مسالہ دیا، نمک دیا، میں جتنی چیزیں اس سے بنے گی اور جتنے کھانے اس نمک سے مزیدار ہوں گے اللہ سب کو صدقے کرنے کے برابر اس کو ثواب دے دے گا۔ وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِّن مَّاءٍ حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْطَقَ رَقَبَةً، جس نے کسی کو پانی دیا، پانی پیش کیا ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی ہوتا ہے، پانی ملتا ہے، فرمایا ایسے ہے جیسے اس نے غلام صدقہ کیا، پانی دینے کا ثواب۔ اور آگے حضور نے فرمایا وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِّن مَّاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهُ، جس نے کسی مسلمان کو ایسی جگہ پہ پانی دیا جہاں پہ پانی عام طور پہ نہیں ملتا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے اسے زندگی عطا فرما دی۔ یہ حدیث امام ابن ماجہ سنن کے اندر روایت فرماتے ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ نمک مرچ مسالہ آگ پانی اس طرح کی روز مرہ کی چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں کہ ہم سے مانگے ہمیں خوشی سے اس کو دے دینی چاہیے۔ ایک اور بڑا پیارا حضور کا ارشاد گرامی فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، حضور نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اپنے بھائی پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ اور اگلا حضور کا جملہ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو اپنے بھائی کی حاجت کو ضرورت کو پورا کرنے میں لگ گیا اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اپنے مسلمان بھائی سے یا بہن سے کوئی دنیا کی مصیبت دور کرے گا اللہ کریم قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس سے دور فرما دے گا۔ آج فرمایا وَمَنْ ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اس کا عیب دیکھ کے اسے سب کے سامنے بیان نہیں کرے گا، پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ یہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری کے اندر بیان فرما رہے ہیں، سب سے معتبر یہ کتاب ہے جس سے میں نے آپ کو حضور کا فرمان سنا دیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسلام کا حکم کیا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اپنے بھائی کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہ اپنے بھائی کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جو شخص بھی کسی مسلمان بہن بھائی رشتہ دار یا ہمسائے کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرے اللہ اس کی ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے، اور جو اپنے کسی مسلمان بہن بھائی سے دنیا کی کوئی مصیبت دور کرتا ہے اللہ کریم قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس سے دور فرما دیتا ہے۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، عیب کو ظاہر نہیں کرتا، سب کے سامنے اسے ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا دیتا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ ایک اور بڑا پیارا حضور کے ارشاد گرامی سن لیجئے، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ اسلام ہے جناب،
مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یقین کریں یہ حضور کا فرمان عالی شان بظاہر چند الفاظ کے اوپر مشتمل ہے، لیکن معنی و مطالب کا ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر موجزن ہے۔ کتنا پیارا ہمارے آقا کا ارشاد ہے، حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے، اصل مسلمان وہ ہے جو نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دے نہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دے۔ آج ہم دیکھیں نا، ہم اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ زبان سے تکلیف کیا ہے؟ کسی کی غیبت کرنا اس کو تکلیف دینا ہے، کسی کو گالی گلوچ دینا اس کو تکلیف دینا ہے، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دینا اس کو تکلیف دینا۔ پھر لیجیے، کسی کو جھوٹا الزام کسی کے اوپر لگانا اس کو تکلیف دینا ہے، اور کسی کو برا بولنا، کسی کے عیبوں کو بیان کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالیاں دینا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت، یہ سب زبان سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہاتھوں سے تکلیف بھی ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کو قتل کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، بدکاری کرنا، یہ ہاتھوں سے تکلیفیں ہیں۔ اگر ہم اس اپنے آقا کے فرمان کے مطابق کوشش کریں کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یقین جانی ہمارا پورا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ ایک اور بڑا پیارا حضور کے ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں قبول ہوتی ہے۔ بڑا پیارا ہے جی یہ ہمارے آقا کا فرمان، خلاصہ اس کا یہ ہے، ایک مسلمان کی دعا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، اور جب وہ دعا کرتا ہے نا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں، فرشتہ اس کے اوپر آمین کہتا ہے اور کہتے والا کا بمثلن، اللہ کے بندے تو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے جو اچھی دعا کر رہے اللہ اس کے حق میں بھی قبول کرے، اللہ تیرے حق میں بھی قبول فرمائے۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری دعا یقینی طور پہ قبول ہو، اس کا بہترین طریقہ حضور نے ہمیں بتا دیا ہے، اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، ہمسائے، کسی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں جو دعائیں آپ اس کے لیے اچھی دعائیں مانگیں گے وہ یقینی طور پہ اللہ آپ کے حق میں بھی قبول فرما لے گا۔ لیکن ہم اپنے بھائیوں کے سامنے ان کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تھوڑے لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے اچھی دعا کریں۔ ایک اور بڑا پیارا حضور کے شاہ آخر حدیث جی سن لیں، فرمایا بے شک مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، بنیاد کی طرح ہے، دیوار کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور حضور نے یہ فرما کے اپنی انگلیاں آپس میں ملا کے بتا دیا، اس طرح مسلمان آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ المومن ان المومن للمومن کالبنیان یشد بعض بعضا وشبک اصحاب، حضور نے بتایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلیاں ملا کے صحابہ کو بتایا اس طرح مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مضبوط بناتے ہیں۔ ذات محترم، اگر ہم چند فرامین اپنے آقا کے یاد کر لیں، عمل کر لیں، یقین جانی ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا